شفيعنا ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اہتمام سے اس دین پر عمل کر لیا جائے تو انسان کی زندگی، اس کا گھر، اس کا خاندان اور اس خاندان سے بننے والا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے، وہ سب سراپا خیر اور برکت کا محور اور مرکز بن جائے اور اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہو۔ ہمیں جو دین عطا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے، وہ دین اعتدال پر مبنی ہے، اس میں افراط اور تفریط کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم آج جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں دین کا حقیقی تصور ہمارے ذہنوں سے ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم کسی آدمی کے دیندار ہونے کے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہیں اور ہماری جو آبزرویشن ہوتی ہے، ہمارا جو کرائٹیریا ہم نے متعین کیا ہے، وہ دو چیزیں ہیں: داڑھی ہو، اس کی ٹوپی ہو، کرتا شلوار پہنتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، یہ دیندار ہے۔ تو گویا کہ وہ دین کا ایک جو وسیع مفہوم تھا، اس وسیع مفہوم کو چھوڑ کر ہم نے اس کو محدود کر دیا صرف کرتا شلوار، ٹوپی، پگڑی اور مسجد میں آنے جانے، نماز، قرآن کی تلاوت، روزے تک بس۔ اس کے معاملات صحیح نہ ہو، اس کی معاشرت صحیح نہ ہو، اس کے اخلاق صحیح نہ ہو، اس کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہن سہن درست نہ ہو، اس کے اپنے جو اہل حقوق ہیں ان حقوق کی وہ حق تلفیہ کرتا ہو، ہماری نظر میں ان چیزوں کا کوئی نہ تصور ہے، اور اس کا چھوڑنے والا ہم اس کو پھر بھی بے دین نہیں سمجھتے، ہم پھر بھی اس کو دیندار سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ صف اول کا نمازی ہے، چاہے اس کی معاشرت بھاڑ میں جائے، چاہے اس کے اخلاق بدتمیز قسم کا آدمی ہو، چاہے اس کا رہن سہن ایسا ہو کہ دائیں بائیں والے کان پکڑ لیں، لیکن وہ اگر نماز روزے کا پابند ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار آدمی ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو دیندار کا ایک خاکہ
دیندار ہونے کا ایک خاکہ و تصور پیش کیا، وہ اس سے ذرا سا کچھ مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ میں صرف اگر ایک جملے میں عرض کروں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ دین کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنے والا ہو۔ دین کے ہر شعبے میں، وہ شعبے دین کے کیا کیا ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، پھر عبادات کے اندر اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ عبادات صرف نماز روزہ نہیں ہے، نکاح بھی ہے، پھر نکاح نہیں ہے، نکاح سے متعلق اور ذیلی چیزیں کئی ساری ہیں۔ ان تمام کے تمام چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم سمجھتا ہو، یہ ہے دینداری کا تصور۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں بھی صحیح معنوں میں دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 4-5 جمعوں سے بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں شادی سے متعلق گفتگو میری چل رہی ہے، اور بہت مدلل انداز سے میں ساری گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تقریباً 4 جمعے میں نے نکاح سے متعلق، شادی سے متعلق، نکاح سے متعلق بات کی، اور پچھلے جو جمعہ گزرا اس پچھلے جمعے میں نے مہر سے متعلق آپ کے سامنے حقیقت رکھی کہ اسلام میں مہر کا کیا تصور ہے، اور مہر کی شرعی طور پر حیثیت کیا ہے، اس مہر کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے، ادا نہ کرنے پر کتنی وعید ہے، پھر مہر کی کتنی قسمیں ہیں، ہر قسم کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ پچھلے جمعے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں۔ اب آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی سے متعلق ایک اگلا ٹاپک ہے، اگلا عنوان ہے۔ ظاہر ہے کہ لڑکی کا انتخاب بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد آپ کو پتا ہے ولیمہ ہوتا ہے، نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، دعوت ولیمہ یا ولیمہ مسنونہ۔ آج کی جو میری گزارشات ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد باقی غالباً 2 جمعے رہ جائیں گے، وہ پھر میں قربانی سے متعلق بات کروں گا، اور جہاں میں آج بات چھوڑوں گا اس سے اگلا جو عنوان ہے وہ زندگی رہی انشاءاللہ، کس کی زندگی ہے، کتنی، کون جیتا ہے کون مرتا ہے پتہ نہیں۔ بقرعید کے بعد اللہ نے چاہا انشاءاللہ موقع ملا تو پھر ہم جہیز کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کریں گے۔ بہرحال آج جو گفتگو مجھے کرنی ہے وہ گفتگو ہے میری ولیمے سے متعلق۔ اتنی بات تو ہر آدمی جانتا اور سمجھتا ہے، ولیمہ نکاح کے ثبوت اور اس کے اظہار اور اس کی پہچان کے لیے ایک دعوت ہے جو دلہا کی طرف سے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں کچھ 1-2 باتیں اور بھی ضروری، وہ آخر میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ تو گویا کہ ولیمہ اس دعوت کو کہا جاتا ہے کہ جو نکاح کے بعد اپنے دوست، احباب، اعزاء، اقارب اور متعلقین کو جمع کر کی جاتی ہے، اور اس دعوت ولیمہ سے مقصود کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہوتی ہے نکاح کا اعلان، نکاح کا اعلان ایک۔ نمبر 2 کہ نکاح کے انعقاد کے بعد میاں اور بیوی کی خلوت پائی گئی، اس کا اظہار، اور پھر اس کے نتیجے میں کلا جو اولاد ہوگی، فرض کریں کہ نکاح کے گواہ جو انتقال کر گئے، بھائی نکاح میں جو گواہ انتقال کر گئے، قاضی صاحب تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، وکیل تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ جو دعوت ولیمہ ہے، یہ دعوت ولیمہ یہ بتلاتی ہے کہ جس آدمی کا یہ ولیمہ ہو رہا ہے اور کل اگر اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد ثابت النسب کہلائی جائے گی۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی؟
وہ اولاد جو ہے وہ ثابت النسب کہلائی جائے گی، اس پر کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا، چونکہ نکاح بھی ہوا، خلوت صحیحہ بھی پائی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں اولاد عطا فرمائی. تو یہ سارے ثبوت ہیں اس بات کے کہ اس آدمی کا نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے بعد جو اس کی اولاد ہے اس کی اولاد کا نسب ثابت ہے، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آ سکتا. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس ولیمے کے انعقاد میں در حقیقت ہونے والی بیوی کے گھر والوں کا اکرام بھی ہے. بیوی کے جو گھر والے ہیں یعنی اس کے سسرال اور اس کی سسرالی، سسرال یہ اتنا مقدس ہمارے یہاں رشتہ ہے، لیکن اس کو بگاڑ کر کہتے ہیں کہ یہ تو سسرائیل ہے اور اسرائیل ہے اور پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں. تو ان کا اکرام ہے، ان کا اعزاز ہے، ان کو عزت دی جا رہی ہے، اپنے دوست احباب متعلقین ان کو دعوت میں بلایا جا رہا ہے. دعوت ولیمہ یا ولیمہ مسنونہ، اس کے بارے میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. یہ دعوت ولیمہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے اپنا ولیمہ نہ کیا گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے، تو قطعاً ذرہ برابر اس کے نکاح پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، اس کا نکاح ہو گیا، اولاد ہو گئی، وہ بھی ثابت النسب ہے. بعض حضرات نے اس دعوت کو مسنون کہا ہے، ولیمہ مسنونہ کہا، اور بعض حضرات فقہا نے اس کو مستحب کا درجہ دیا ہے. نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، کر لے تو بہتر ہے، نہ کریں کسی کا نہیں ہوا تو اب کرنے کی ضرورت نہیں. اب ایک آدمی کو خیال آ رہا ہے کہ جی میرا تو ولیمہ ہوا ہی نہیں، اس وقت تو میری مالی پوزیشن جو ہے وہ صحیح نہیں تھی، اب جو ہے میری مالی پوزیشن بہتر ہے، چلو اب میں ولیمہ کر دیتا ہوں. تو اس لیے اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ فقہا نے باقاعدہ اپنی فقہ کی کتابوں میں اور احادیث میں، مشکات شریف کی دوسری جلد کتاب النکاح، اس کتاب النکاح کے بعد آگے ایک چیپٹر ہے باب الولیمہ، اس باب الولیمہ کے تحت جو ہے صاحب مشکات نے بہت ساری روایتیں ذکر کی ہیں، اور اس روایت میں اس بات کی وضاحت اور تصریح ہے کہ یہ ولیمہ جو ہے نکاح کے 2 دن کے بعد تک کے ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی دعوت کرتا ہے تو وہ دعوت کہلائی جائے گی، وہ ولیمہ نہیں کہلایا جائے گا، چاہے آپ اس میں کتنا اہتمام کیوں نہ کر لیں، وہ دعوت تو کہلائی جائے گی، وہ ولیمہ نہیں کہلایا جائے گا. نکاح کے بعد 2 دن تک کی اگر دعوت ہو تو وہ دعوت ولیمہ کہلاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب آپ کے نواسے اور پوتے اور پڑ پوتے ہو رہے ہیں، اب آپ کو شوق چڑھ رہا ہے کہ بھئی میں نے تو ولیمہ نہیں کیا تھا، یہ کیا تھا تو بس ایسی واجبی سا کیا تھا، اب ذرا میں تھوڑا سا اہتمام سے کر لوں. نہیں، اب نہیں ہے، دعوت ہے. اب کسی وقت بھی کریں، جب بھی کریں، جتنے لوگوں کو بلائیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ جو مسنون ولیمہ ہے اس کی وہ برکات حاصل نہیں ہوں گی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ولیمے کی جو دعوت ہے یہ دعوت فرض واجب نہیں ہے. میں نے ابھی خطبے میں 2 روایتیں آپ کے سامنے پڑھی، روایتیں تو کئی ساری ہیں. سب سے پہلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعی احدکم الی الولیمہ فلیأتیہا، جس آدمی کو ولیمے کی دعوت دی جائے اس کو چاہیے کہ فلیأتیہا، اس دعوت کو قبول کرے. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے بدترین ولیمے کی وہ دعوت ہے کہ جس میں یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں مالداروں کے تو پیچھے پیچھے بھاگا جائے اور ان کو بلایا جائے، اور جو غریب آنا چاہے ان کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے. یہ بدترین ولیمہ ہے. اور ہمارے ہاں کے جو ولیمے، معذرت کے ساتھ، ہمارے ہاں کے جو ولیمے وہ خیر الولیمہ نہیں ہے. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ خیر الولیمہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شر الولیمہ ہے. آپ کے پاس انٹری کارڈ ہوگا، آپ وہ شو کریں، اس کے بعد اس کو اسکین کریں گے. ہاں، اسکین بھی کرتے ہیں تاکہ گڑبڑ نہ ہو، کسی اور نے جو ہے وہ 2 نمبر کارڈ نہ بنا لیا ہو. تو
تو اسکین کریں گے، اگر آپ کا ڈیٹا اس کے اندر ہے تو آپ تشریف لائیں، موسٹ ویلکم، اور نہیں ہے تو تشریف لے جائیں جہاں سے آئے تھے۔ یہ شر الولیمہ۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ جو خیر الولیمہ اور شر الولیمہ، بہترین دعوت وہ ہے کہ جس میں آپ کسی کو روکے نہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ الٹی ترتیب ہے، الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ جو مالدار ہیں، جو آنا نہیں چاہتے، ان کی منت سماجت کرتے ہیں، اور جو بیچارے غریب محبت میں آنا چاہتے ہیں ان کو آنے نہیں دیتے، ان کو روکتے ہیں، ان کو آنے نہیں دیتے۔ بھئی تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ اپنے آپ کو دیکھو اور ہماری دعوت کو دیکھو، تمہارا اسٹینڈرڈ اس قابل نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کو شر الولیمہ کہا ہے، اور پھر فرمایا کہ وَمَن تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس آدمی نے اس ولیمے کی دعوت کو چھوڑ دیا اس نے در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ دعوت ولیمہ قبول کرنا یہ باعث اجر و باعث ثواب ہے، بشرطے کہ شریعت نے کچھ ہدایات دی ہیں وہ سامنے رکھی جائیں۔ وقت کا میں مختصر سے خلاصہ بتا دوں۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں، دعوت قبول کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ اچھی طرح سمجھ لیں، ایسا نہ ہو کہ میری بات آپ میرے اوپر ہی پھر کسی وقت میری بات کا مجھے حوالہ دیں، تو بات کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا مسنون ہے، لیکن اگر کسی آدمی کو کوئی عذر ہو اور وہ اس میں شریک نہ ہو تو اس کی اجازت ہے۔ عذر مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دعوت ہے، وہاں آپ کو پتا ہے کہ ناچ گانا ڈانس ہو رہا ہے، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، شراب و کباب کی محفل چل رہی ہے، آلات موسیقی اپنے زوروں پر ہے، ڈانس ہو رہا ہے، ایسی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے، صاف منع کر دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتے آپ کو راضی کرنے کے لیے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کا قد بڑھے گا انشاءاللہ۔ صاحب بتا دیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہمیں پتا ہے کہ آپ کی دعوت میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں، مخلوط اجتماع ہے، مرد اور زن سب آپس میں بے محابہ کھا پی رہے ہیں، ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے، کوئی آپ کو گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ وہ تو ناراض ہوگا، وہ ہوتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ آپ جس دعوت میں جا رہے ہیں وہاں آپ کو اس کا ماحول ہی نہیں پتا، آپ وہاں گئے ہیں تو اب ماحول پتا چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جی وہ تو مسجد کے نمازی ماشاءاللہ پہلی سب میں بیٹھتے تھے، بڑی داڑھی ہے، سفید داڑھی ہے، ہر وقت تذیب پڑھتے رہتے تھے، پتا چلا کہ وہ بھی وہاں ڈانس کر رہے ہیں۔ اور میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے میری اس گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے، سفید داڑھی ٹوپی لگائے ہوئے ڈانس کر رہے ہیں۔ یہاں کی میں بات نہیں کر رہا، میں مطلقاً بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نیک تو ہیں لیکن ہم تو مسجد میں ہیں نا نیک۔ اب یہ ولیمہ اور یہ دعوت تو ایک اپنی ذاتی اور نجی ایک محفل ہے، اس میں تو ہمیں جوبن پر اپنے خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ وہاں جا کر اگر آپ کو پتا چلا کہ جی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، جو مختلف کام ہوتے ہیں اس طرح کی تقریبات میں وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو اب اس میں ذرا سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ کہ اگر وہ ایک عام آدمی ہے، پبلک میں سے کوئی آدمی ہے، آپ میں سے کوئی آدمی ہے، تو پھر ٹھیک ہے کھانا کھا لے لیکن اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر دے، ناراضگی کا اظہار کر کر واپس آ جائے، کھانا کھا لے واپس آ جائے۔ پہلے تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اچانک گیا ہے۔ لیکن اگر اچانک جانے والا وہ کوئی مقتدی ہے، پیشوا ہے، کوئی امام ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اس کی بڑی اہمیت اور حیثیت ہے، تو پھر ایسے آدمی کا اس طرح کی مخلوط اور گناہ والی تقریب میں شرکت کرنا اور بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اسی وقت وہاں سے اٹھ کر وہ آ جائے اور گھر جا کر ایک رول لے لے، چکن رول، اور گھر جا کر کھانا کھا لے۔ اگر وہ مقتدی ہے، وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر وہ بیٹھا رہا تو لوگ کیا کہیں گے؟
کہ ممبر پر بیٹھ کے تو بڑی تقریریں سناتے تھے ہمیں، بڑے قصے اور واقعہ سناتے تھے، اور اب یہ دیکھو بڑے مزے آ رہے ہیں۔ جائز نہیں ہے، حرام ہے، چھوڑ کر آ جائے، ناراض ہوتے ہیں ہوتے رہیں، کوئی بات نہیں۔ تو خیر ولیمے کی دعوت کو قبول کرنے میں کیا تفصیل ہے وہ میں نے اب آپ کے سامنے میں نے مختصراً ذکر کر دی۔ اچھا جی، اگلی بات یہ ہے کہ ولیمے کی دعوت زیادہ سے زیادہ میں نے عرض کیا کہ مسنون ہے، البتہ اس میں کوئی مہمانوں کی تعداد شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہے، کھانے کے انواع و اقسام کی شریعت نے آپ کو باؤنڈ نہیں کیا کہ اتنے افراد آپ بلائیں گے، فلاں جگہ پر آپ انتظام کریں گے اور آپ اتنی ڈشوں کا انتظام کریں گے، کچھ نہیں ایسا۔ میں اب آپ کو حوالوں کے ساتھ میں آگے بات کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا آپ کے پاس انتظام ہو سکتا ہے سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، حلال طریقے سے، بغیر کسی سے قرض لیے ہوئے، جتنے لوگوں کو آپ سہولت سے دعوت دے سکتے ہیں اور بلا سکتے ہیں تو آپ ان کو بلا لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کیا اور ان کے کپڑوں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلا نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑ پتی حضرات صحابہ میں ہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ارب پتی حضرات صحابہ میں تو شاید یہ بات بیجا نہیں ہوگی۔ جب آپ نے کپڑے پہ نشان دیکھا آپ نے کہا کہ بھائی یہ کیسا نشان ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، مشکات کی روایت ہے، اولم ولو بشاتن، آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے کہ اولم ولو بشاتن میں تقلیل کی طرف اشارہ ہے، تکثیر کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ تقلیل اور تکثیر آپ نہیں سمجھیں گے، میں آسان سا جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہوں کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو بھائی کم سے کم چلو ایک بکری ہی ذبح کر دو، یہ تقلیل کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر ایک آدمی اونٹ نہر کر سکتا ہے، اونٹ ذبح کر سکتا ہے، کئی اونٹ ذبح کر سکتا ہے بغیر کسی سے قرض لیے ہوئے، بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر کسی نمائش کے، بغیر کسی شہرت کے، مہمانوں کا اکرام کر رہا ہے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے مختلف حضرات ازواج مطہرات سے، آپ نے سب کا ولیمہ فرمایا، سب کا ولیمہ فرمایا۔ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو جب یہ ہمارے ہاں جب معاملات آتے ہیں تو ہم نظر چرا لیتے ہیں، بھائی میرے پیغمبر ہیں، میرے نبی ہیں، ان کا اسوہ حسنہ میرے لیے کیا ہونا چاہیے؟ قابل تقلید ہونا چاہیے، کیوں شرم آتی ہے مجھے؟ حضرت اور عجیب باتیں، روایتیں جب میں دیکھ رہا تھا تو روایتوں میں عجیب باتیں ہیں، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کے اسوہ حسنہ کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اس طرح کی صورتحال میں مختلف آپ کا عمل رہا ہے۔ وہ اس لیے رہا تاکہ ہر طرح کے طبقے کا آدمی آپ کے اس واقعے سے استدلال کر لے اور وہ درست ہو۔ اب دیکھیے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے ولیمہ فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عمدہ اور وی آئی پی ولیمہ کی تھی اور ازواج مطہرات کا نہیں کیا جتنا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ولیمہ کیا۔ تو کسی نے پوچھا، کسی نے کہا کہ آپ نے
کیسا بہترین ولیمہ فرمایا. تو ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا, قال اطعموہم خبزا ولحما حتی ترکوہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا پرتپاک ولیمہ کیا کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلا کھلا کر تھک گئے. لوگوں نے اب کہا کہ حضرت اب گنجائش نہیں ہے, اب ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے. روٹی اور گوشت اتنا کھلایا اتنا کھلایا اتنا کھلایا اتنا کھلایا کہ لوگ جو ہے وہ سیر ہو گئے, دل بھر گیا. لوگوں نے کہا کہ بس اب ہم نہیں کھا سکتے. اور یہ ایک ایسا آپ نے ولیمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کیا, ایسا کیا کہ اس کی نظیر نہیں ہے. ایک تو یہ تصویر سامنے رکھیں, یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے مستدل ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ جواز ثابت کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت حلال طریقے سے مال دیا ہے. دیکھیں میں ساری باتیں ساتھ ساتھ عرض کر رہا ہوں. حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے. اگر ایک ڈش کے بجائے وہ اگر 5 ڈشیں رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بشرطے کہ نام و نمود نہ ہو, بشرطے کہ فخر و مباحات نہ ہو, بشرطے کہ لوگوں میں ریاکاری نہ ہو. حلال طریقے سے اللہ نے مجھے دیا ہے, میں حلال طریقے سے خرچ کر رہا ہوں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمہ ایسا کیا کہ جس میں گوشت اور روٹی نہیں, صرف کھجور اور پنیر دسترخوان پر رکھ دیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ بھائی کھاؤ. ایک ولیمہ یہ بھی کیا, ایک ولیمہ یہ بھی کیا. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے, ان کے ساتھ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ نکاح ہوا خیبر اور مدینے کے درمیان ایک سفر میں. 3 دن کا حضور نے قیام فرمایا, خیبر اور مدینے کے درمیان 3 دن کا قیام فرمایا. آپ نے وہاں پر حضرت صفیہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. جب صبح ہوئی تو آپ نے کہا کہ بھائی دسترخوان بچھا دو. چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا. اس میں کیا چیزیں تھیں؟ اس میں ستو تھا, کھجور, گھی, یہ 3 چیزیں تھیں دسترخوان پہ ڈال دی گئیں, رکھ دی گئیں. اور جو حاضرین تھے آپ نے فرمایا کہ بھائی کھاؤ, یہ ولیمہ ہے. یہ میں مختلف حدیثیں آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اعمال اس سلسلے میں احادیث میں آئے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا, آپ حیران ہوں گے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو 2 چیزیں تھیں ولیمے میں. 2 چیزیں ہیں, کھجور منقع اور سادہ سا پانی. سادہ سا پانی, کھجور منقع اور سادہ پانی. آپ نے اس طریقے سے ولیمہ فرمایا. کیوں ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں, کیوں ہمیں نہیں پتہ چلتا اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل کہاں چھپ جاتا ہے, کیوں نہیں ہم دیکھ پاتے؟ صرف اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے گنجائش نہیں ہے, لیکن کرنا ہے. کیوں نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, ناک کٹ جائے گی معاشرے میں, منہ کیسے ہم دکھائیں گے؟ اس کے لیے قرض بھی لے رہا ہے, اللہ معاف کرے, اس کے لیے سود کی رقم بھی لے رہا ہے, اس کے لیے زندگی بھر وہ قرض چکاتے چکاتے ٹینشن اور بیماریاں اس بیچارے کو لگ گئی ہیں. لیکن وہ نام اونچا کرنے کے لیے اور ناک اونچی کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے کام وہ برداشت کر رہا ہے, صرف اس لیے تاکہ میں معاشرے میں ایک اچھی نگاہ سے دیکھا جاؤں, معاشرے میں مجھے لوگ کمتر نہ سمجھیں. بھائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ولیمہ کریں, کوئی منع نہیں کرتا, مہمانوں کی کوئی تعداد نہیں ہے, ڈشوں کی کوئی تعین شریعت کی طرف سے نہیں ہے. جتنا آپ کھانا کھلا سکتے ہیں آپ کھلائیں, مہمانوں کو بلائیں, ان کا اہتمام کریں. اب آخر میں ایک بات اور میں عرض کر دوں, باتیں تو 1-2 اور بھی ہیں لیکن مجھے وقت پر اپنی باتیں ختم کرنی ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے ولیمے کا جس کے متعلق میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور فقہ کی روشنی میں جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. البتہ ایک مسئلہ یہاں پر اور ہے جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے جو کھانا ہوتا ہے اس کا شرعاً کیا حکم ہے.
شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے، بھائی ولیمہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ بتا نہیں رہے؟ لڑکے والوں کی طرف سے، سمپل سی بات ہے۔ ولیمہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو تقریبات ہیں ان تقریبات میں لڑکی والوں کی طرف سے بھی ایک دعوت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے۔ بعض حضرات تو اس معاملے میں بہت زیادہ متشدد قسم کے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی والوں کے یہاں کھانا کھانا جائز نہیں ہے، بالکل منع ہے، بالکل منع ہے، کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں لڑکی والے جو دعوت کرتے ہیں شادی کے موقع پہ، وہ ولیمہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں یہ رہے، وہ ولیمہ نہیں ہے، ولیمہ لڑکے والے کرتے ہیں، وہ ایک دعوت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر لڑکی والے اپنے آنے والے مہمانوں کا اعزاز اور اکرام کرتے ہیں بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی کی طرف سے زیادتی کے، اور نام و نمود نہیں ہے، حلال طریقے سے آنے والے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں اور اس کو فرض نہیں سمجھتے، واجب نہیں سمجھتے، سنت نہیں سمجھتے، ایک مستحب اور مباح عمل ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے آدمی، ان کی ایک کتاب ہے اربعین، اس کتاب اربعین میں ایک حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تو بہت سارے مہمان تھے، تو نکاح جب ہوا تو نکاح کے بعد جو مہمان جانے لگے، تو حضرت نجاشی نے لوگوں کو سب کو بٹھایا اور کہا بٹھا کر کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی مہمان آتا تو وہ اس مہمان کو کھلائے پلائے بغیر رخصت نہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ حضرت نجاشی نے فرمایا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب کوئی مہمان ان کے گھر آتا ہے تو وہ مہمان کو کھلاتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، ان کا اعزاز اور اکرام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے کوئی بھی اٹھ کر نہیں جائے، سارے بیٹھے، اور حضرت نجاشی نے اپنی طرف سے باقاعدہ دعوت کی، سب کو پیٹ بھر کر کھلایا پلایا اور پھر اس کے بعد رخصت کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص لڑکی والے، اب ظاہر ہے میں نے یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی تعداد نہیں ہے بھائی، 2-4 لوگوں کو، 10 لوگوں کو، 20 لوگوں کو، 50 لوگوں کو جو آپ کے گھر آئے ہیں نکاح کے بعد، اب ان کو اگر آپ کوئی چائے پانی بھی کر دیں، ناشتہ پانی بھی کرا دیں سموسے اور چائے کے ساتھ، بس یہ بھی دعوت ہو گئی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کی اپنی حیثیت اور گنجائش پر، اس کے لیے قرضے لینا، اس کے لیے لوگوں سے زکاتیں لینا، اس کے لیے لوگوں سے بھیک مانگنا، یہ ساری وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اور ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ اور جو آپ کا طریقہ ہے، اس طریقہ کو اختیار کرنے میں سراپا نور ہے، اس میں برکت اللہ تعالی نے رکھی ہے، اس میں خیر اللہ تعالی نے رکھی ہے، اس کے بہترین ثمرات معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر شعبے میں سنت کو زندہ کرنے کی اور اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔